بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو معزز بچوں، دیکھو گزشتہ سبق میں منافقین کا ذکر ہوا کہ جو منافقین اور ان کا بالخصوص ذکر ہوا کہ جو دو منافق تھے اور وہ رسول اللہ کے پاس سے مشرکوں کے پاس جا رہے تھے، تو ان پر کس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا کہ وہ پھر ایمان لے آئے، اور اس طریقے سے ایمان لے کر کے آئے کہ پھر مشرکوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئے، اس طریقے سے ایمان لائے، ان کے بارے میں ذکر ہوا۔ اب دیکھیے یہاں سے اہل مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، اہل مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو پوجو، اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اس رب نے، اور دوسرے کی عبادت مت کرو اس لیے کہ وہی عبادت کے لائق ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا۔ یہ تمام کچھ آنے والی عبارت میں آ رہا ہے۔ تو دیکھو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، تم عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، تم اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب الناس کی تفسیر کر رہے ہیں مفسر علی الرحمہ۔ اہل مکہ تھا، یعنی اے مکہ والو، الناس اے لوگو یا اے مکہ والو، مکہ تھا، اے مکہ والو، اعبدو تم عبادت کرو، واحدو یعنی کہ وحدانیت بجا لاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بجا لاؤ، اسی کی وحدانیت کا اقرار کرو، تصدیق کرو۔ یہ ہے ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، انشأکم، جس نے تم کو بنایا، پیدا کیا، ولم تکونوا شیئا، اور تم کچھ نہیں تھے، یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب تم کو پیدا نہیں کیا تھا تم اس سے پہلے کچھ نہیں تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، شیئا تم کچھ بھی نہیں تھے، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، یعنی کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تب رب تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے اگلوں کو یہ امید کرتے ہوئے، والذین، اور وہ جو تم سے اگلے ہیں، تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے، لعلکم شاید کہ تم، یا یہ امید کرتے ہوئے، تتقون کہ بچ جاؤ، اور تم سے اگلوں کو یہ امید کرتے ہوئے کہ تم بچ جاؤ، بعبادتہ، اس کی عبادت کے ذریعے، یعنی کہ یہ امید کرتے ہوئے کہ تم اگلوں کو یہ سبق سکھایا کہ اس کی عبادت کے ذریعے تم بچ جاؤ گے، عقابہ، اس کے عذاب سے، اس کے یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کے عذاب سے تم عبادت کے ذریعے بچ جاؤ، یہ امید کرتے ہوئے بندے۔ وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ، اور لعل اصل میں للترجی، ترجی کے لیے ہیں، یعنی کہ لعل اصل میں ترجی کے لیے آتا ہے، یہ بتا رہے ہیں تفسیر میں کہ لعل اصل میں ترجی کے لیے آتا ہے، جیسا کہ کہا وَلَعَلَّكُمْ، اور شاید کہ تم بچ جاؤ، تو وہی کہہ رہے ہیں، اور لعل اصل میں للترجی، ترجی کے لیے ہیں، وفی کلامہ تعالی للتحقیق، اور کلام اللہ میں لعل تحقیق کے لیے ہے۔ مفسر علی الرحمٰن نے تفسیر کی کہ لعل یہاں پر ترجی کے لیے نہیں ہے بلکہ کلام اللہ میں لعل جو ہے وہ تحقیق کے لیے ہے، یہی بیان کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشن بچھونا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب جعل کی تفسیر کر رہے ہیں، خلق پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، لکم الارض فراشا تمہارے لیے بچھونا، حال، یہ حال ہے، فراشن یہ حال ہے، بساطن یفترس، بساطن یفترس، لا غایۃ لہا فی الصلابۃ اوی اللیوونہ، اوی اللیوونہ، یا اوی اللیوونتی،
اللیبونتی، حالون یہ فراشن حال ہے، بساطن یفترسو ایسا بستر جس پر لیٹا جا سکے، بساطن ایسا بستر، یفترسو جس پر لیٹا جا سکے، لا غایت لہا فی الصلابتی او اللیبونہ، اس کو سختی یا نرمی میں آخری حد پر نہیں بنایا، آخری لا غایتا انتہا پر نہیں، لا غایت لہا اس کی کوئی انتہا نہیں، وفی الصلابتی او اللیبونتی سختی اور نرمی میں، اس کو سختی اور نرمی میں آخری حد پر نہیں بنایا، لا یمکن الاستقرار علیہا کہ اس پر ٹھہرنا ہی ممکن نہ ہو، کہ اس پر ٹھہرنا ناممکن ہو جائے، اس طریقے سے اس کو سختی اور نرمی میں نہیں بنایا کہ اس پر ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے بچھونا بنایا کہ اس پر لیٹ جاؤ، ٹھہر جاؤ، کچھ بھی کرو، اس طریقے سے زمین کا رب تبارک و تعالیٰ نے بچھونا بنایا۔ وہی کہا فلا یمکن الاستقرار علیہا کہ جس پر ٹھہرنا ممکن نہ ہو، والسماء بناء اور آسمان کو بنایا عمارت، سقفاً چھت، پیچھے والی عبارت سے اس کا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا اور آسمان کی چھت بنائی، شامیانہ لگایا، یہ سقفاً چھت، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من انواع تو اس سے نکالے، فاخرج به تو اس سے نکالے، من انواع قسم کے، الثمرات پھل، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم تو اس سے نکالے قسم کے یا مختلف قسم کے پھل، تو اس سے نکالے مختلف قسم کے پھل، رزقا لکم تمہارا رزق، یہ تمہارے لیے کھانا، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے نکالے مختلف قسم کے پھل تمہارے کھانے کو، رزقا لکم تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، تاکلونہ کہ تم اسے کھاتے بھی ہو، تاکلونہ کہ تم اسے کھاتے ہو، وتعلفونہ اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ کرتے ہو، وتعلفونہ بھی دوابکم تم اپنے چوپاؤں کے لیے، دابتن کی جمع ہے دواب، چوپائے، اور تم اپنے چوپاؤں کے لیے، جانوروں کے لیے اس کا چارہ کرتے ہو، فلا تجعلوا للہ اندادا تو اللہ کے لیے، فلا تجعلوا للہ تو اللہ کے لیے برابر والے نہ ٹھہراؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا تو تم نہ بناؤ اللہ کے لیے برابر والے یا نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے برابر والے، شرکاء فی العبادتی عبادت میں شرکاء یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ شرکاء فی العبادہ عبادت میں شرکاء، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو سمجھتے ہو، یعنی تم جانتے ہو سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہوئے؟ تم جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے، انہ الخالق کہ وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، کہ وہی خالق ہے، ولا یخلقون اور یہ انداد اور شرکاء پیدا نہیں کرتے، ولا یخلقون اور یہ پیدا نہیں کرتے، وہ کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اندادہ جن کو مانتے ہو، تو یہ اللہ پیدا نہیں کرتے، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وہی کہہ رہے ہیں، ولا یخلقون اور وہ پیدا نہیں کرتے، ولا یخلقون اور وہ پیدا نہیں کرتے، ولا یکون الہا الا من یخلق اور الہ نہیں ہے، ولا یخلق الہا الہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی، الا من یخلق مگر وہ کہ جو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ وہی ہے عبادت کے لائق، وہی رب کائنات ہے کہ جو اس نے پیدا کیا ہے، جو پیدا کرتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب اس کی تشریح سنیے، خلاصہ کلام، تشریح اس کی یہ ہے، دیکھو مفسر علیہ الرحمٰن نے تفسیر کی، پہلے لفظ کی
الناس کی یا ایھا الناس، الناس کی مفسر علیہ الرحمٰن نے تفسیر کی اہل مکہ، اے مکہ والو. تو یہاں پر مفسر علیہ الرحمٰن نے جو مکہ سے تفسیر کی اور اعبدو کی تفسیر کی واحدو سے، اعبدو کی تفسیر واحدو سے کی، تو مفسر علیہ الرحمٰن نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کی ہے اس میں تفسیر میں. اس تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی اتباع کی ہے مفسر علیہ الرحمٰن نے. اہل مکہ اور الناس کی تفسیر کر کے، اہل مکہ اعبدو کی واحدو سے تفسیر کر کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اتباع کی ہے. وہ کیسے؟ وہ سنو اس طرح دیکھو. یا ایھا الناس کی تفسیر سے ایک اکثری قاعدے کی طرف اشارہ کیا. کیا یہ کہ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اکثر الناس سے مکہ والوں کو، الناس سے جو قرآن پاک میں اکثر الناس سے مکہ والوں کو اور الذین آمنوا سے اہل مدینہ کو خطاب ہوتا ہے. مفسر علیہ الرحمٰن کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ الناس سے اکثر قرآن پاک میں مکہ والوں کو اور الذین آمنوا سے جو خطاب ہوتا ہے وہ مدینے والوں کو ہوتا ہے. مگر جمہور مفسرین فرماتے ہیں، جمہور مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں الناس سے تمام مکلفین اور عبادت سے اطاعت مراد ہے. یہ جمہور مفسرین کا مذہب ہے، جمہور مفسرین کا یہ قول ہے کیا کہ الناس سے تمام مکلفین اور عبدو سے اطاعت مراد ہے. یہ جمہور مفسرین کا قول ہے. لیکن مفسر علیہ الرحمٰن صاحب تفسیر جلالین نے جو تفسیر کی ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہوئے کی ہے کہ اکثر الناس سے مراد قرآن پاک میں اہل مکہ اور الذین آمنوا سے اہل مدینہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے بھی، مفسر علیہ الرحمٰن نے بھی یہی تفسیر کی ہے. اس کے بعد مفسر علیہ الرحمٰن نے دیکھو تفسیر کی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل. تو جعل کی تفسیر مفسر علیہ الرحمٰن نے کی خلقکم. دیکھو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کی پھر تفسیر کی انشاءکم. دیکھو تو انشاءکم تفسیر کی مفسر علیہ الرحمٰن نے یہ خلقکم کا معنی بیان کیا ہے، معنی مراد ہے. انشاءکم سے خلقکم کا معنی مراد ہے. حاصل کلام یہ کہ خلقہ جس کا لغوی معنی ہے نیستی سے ہستی میں لانا، یعنی کہ جو چیز موجود نہ ہو اس کو وجود بخشنا. نیستی سے ہستی میں لانا، یہ نیستی سے ہستی میں لانا، جس چیز کا وجود نہ ہو اس کا وجود بخشنا، یہ دو طرح پر ہوتا ہے. دو طرح پر کس طرح؟ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو وجود بخشنا جس کی نہ تو کوئی اصل ہو اور نہ کوئی نمونہ ہو. ایک تو ایسی چیز کا وجود بخشا کہ نہ اس کی کوئی اصل ہے اور نہ اس چیز کا کوئی نمونہ ہے اس کو. اور دوسری وہ کہ جس چیز کی مشابہ کوئی چیز بنا دینا، کوئی چیز کو وجود بخش دینا، ایک یہ ہوتا ہے. تو پہلی والی جو مثال ہے کہ جس کا کوئی وجود نہ ہو، جس کا کوئی نمونہ نہ ہو، جس کی کوئی اصل نہ ہو، اس کو وجود بخشنا، اس کی مثال قرآن کریم میں یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمائی خلق السماوات والارض، یعنی کہ زمین اور آسمان بنائے. تو زمین اور آسمان کی طرح کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیے. اور دوسری جو مثال کی کوئی چیز ہو اور اس چیز کے مشابہ بنا دینا، اس چیز کے ہونا، تو اس کی مثال دیکھو قرآن کریم میں ہی فرمائی خلق الانسان من نطفہ. خلق الانسان من نطفہ، انسان پیدا کیا گیا نطفے سے. تو پہلے خلق السماوات میں جو پہلا ہے، خلق السماوات میں جو خلقہ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ساتھ خاص ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وجود بخشنا، یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی وجود بخشتا ہے. اور دوسرا جو طریقہ ہے جو خلق الانسان من نطفہ میں دوسرا خلقہ ہے، تو یہ بندوں کی میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے مشابہ بنا دینا، اس کے مشابہ اس کو وجود بخش دینا، کسی چیز کے مشابہ اس کو وجود بخش دینا، تو یہ بندوں میں بھی پایا جاتا ہے. تو آیت میں جو خلقہ کی تفسیر کی انشاءکم، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ خلقہ سے پہلا والا طریقہ مراد ہے، یعنی کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ طریقہ مراد ہے. اور اسی کی طرف مفسر علیہ الرحمٰن نے اپنے قول انشاءکم سے تفسیر کر کے اشارہ فرمایا ہے. اس کے بعد کہا
کہ لعل اصل میں ترجی کے لیے آتا ہے، یہ کہا نا تفسیر میں جو پڑھا ہم نے کہ لعل اصل میں ترجی کے لیے آتا ہے، تو وہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال مقدر کیا ہے کہ لعل عربی زبان میں ترجی اور امید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ نا کہ لعل اصل میں ترجی عربی زبان میں ترجی اور امید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بارگاہ وحدانیت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے منافی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی معاذ اللہ امید کرے، کسی چیز کی امید کرے، ترجی کرے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے موافق ہے، اس کی بارگاہ کے موافق ہے۔ تو مفسر علی الرحمٰ نے اس کا حل یہ نکالا کہ لعل یہاں پر ترجی کے لیے نہیں ہے، بلکہ لعل یہاں پر تحقیق کے لیے ہے، یہ مفسر علی الرحمٰ نے بیان کیا۔ اور اس کا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کیا کہ یہ ترجی کے لیے ہے، یہ بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کب؟ دیکھو اس صورت میں کہ لعل یہاں پر بندوں کے لحاظ سے ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ کرتے ہوئے بلکہ بندوں کے لحاظ سے کرتے ہوئے ترجی کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، بندوں کے لحاظ سے ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے، تو لہٰذا یہاں پر ترجی کے لیے بھی معنی لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا تو اپنے ترجمے امید کرتے ہوئے کیا، امید کرتے ہوئے، یعنی کہ بندے یہ امید کرتے ہوئے، وہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو وہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھو تفسیر، مفسر علی الرحمٰ نے پھر تفسیر کی خلق کی جعل سے، الذی خلق کی تفسیر جعل سے کی، تو جعل الذی جعل لکم الارض فراشا، تو جعل یہاں پر ہاں جعل ہے بنایا، جعل کا معنی آتا بنانا، خلق کا معنی آتا پیدا کرنا، تو یہاں پر الذی جعل لکم الارض فراشا، تو جعل کی تفسیر مفسر علی الرحمٰ نے یہاں پر خلق سے کی ہے، یہ ہے اصل میں کہ جعل کی تفسیر خلق سے کی، تو دیکھو مفسر علی الرحمٰ نے خلق سے تفسیر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں جعل بمعنی اوجدہ متعدی بیک مفعول ہے، جعل بمعنی اوجدہ، یعنی کہ اوجدہ اکرمہ کے وزن پر اوجدہ یوجدو، تو یہ اوجدہ یوجدو اس کے اکرمہ یکرمو کے وزن پر ہے، تو یہاں پر یہ بتایا ہے کہ جعل بمعنی اوجدہ متعدی بیک مفعول، یعنی ایک متعدی کے ساتھ مفعول ہے، اس لیے یہی بتانا مقصود ہے، تو لہٰذا آگے اس فراشن حال واقع ہے ارضا سے، یعنی کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، تو ارضا سے یہ حال واقع ہے، ارضا ذوالحال بنے گا اور یہ حال بنے گا فراشا، فراشا حال بنے گا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ارضا سے حال واقع ہے۔ تو مفسر علی الرحمٰ نے ان علماء کا رد کیا ہے جنہوں نے جعل کو بمعنی سیرہ متعدی بدو مفعول مانا ہے، جعل کو سیرہ کے معنی میں متعدی بدو مفعول مانا ہے، ان کا رد کیا ہے مفسر علی الرحمٰ نے، اور فراشا کو مفعول ثانی قرار دیا ہے، ان کا رد کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تفسیر کی مفسر علی الرحمٰ نے رزقا لکم مطلب من الثمرات رزقا لکم تأکلونہ وتعلفونہ، یعنی تم اس کو کھاتے ہو اور اس کو چارہ بناتے ہو اپنے جانوروں کے لیے، تعلفونہ سے بحث ہے، دیکھو یہاں پر تعلفونہ مفسر علی الرحمٰ نے تفسیر کی تعلفونہ بہ دوابکم، تو اس تفسیر میں مفسر علی الرحمٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ آیت میں لفظ ثمرات، جو ثمر کی جمع ہے ثمرات، تو لفظ ثمرات سے صرف پھل فروٹ ہی مراد نہیں ہیں، بلکہ زمین سے پیدا ہونے والی ہر وہ چیز مراد ہے ثمرات سے، کہ چاہے وہ خود اس کی خوراک ہو، یعنی کہ چاہے وہ خود انسانوں کی خوراک ہو یا اس کے جانوروں کی خوراک ہو، اس طرف اشارہ کیا ہے، یہ تفسیر کر کے مفسر علی الرحمٰ نے کہ ثمرات سے ہر وہ پھل ہے، ہر وہ چیز ہے
جو خوراک میں ہو، چاہے وہ جانوروں کی ہو، چاہے وہ انسانوں کی ہو، چاہے وہ اس کی خود کی ہو، چاہے دوسرے کی ہو. یہ تفسیر کر کے مفسر علی رحمہ نے بیان کیا ہے. یہ ہوا آج کا سبق اور اس کی تفسیر خلاصہ ما حصل.